ٹکڑے فرماتے قدمے گھنا ہمڑا ہوں زیادہ سرکار نے اشارہ فرمایا چند ٹکڑے ہو گئے ایک جبل ابو طرف چلا گیا بیا دوجا ٹکڑا وہ بھی طرف چلا گیا اللہ اکبر چاندر تے پہنچنا کمال اتنا نہیں جتنا چاندر کو قدمے میں گھنا بڑا کمال ہے اللہ اکبر سرکار نے لکھے سورج کو واپس بنایا یا نہیں بنایا اللہ اکبر اور یہ بھی یاد رکھو سورج چلدا پہ مشرق و مغرب کی طرف رواں دواں ہے ماہ سفر ہے 70,000 موکل فرشتہ مقرر فرشتہ 70,000 ان کو لگاما گھر کے چھکی میں دے مغرب کی طرف اللہ اکبر تو 70,000 فرشتے بھی یہ طاقت قوت ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام نے انگلی پاک دا اشارہ فرمائے سورج لکھا واپس آئے یا نہیں آیا اور ذرا غور فرماؤ اشارے دی حقیقت کو سمجھو تمل سرکار دی طاقت سمجھ آگے سے اشارہ کیا ہے فلسفیہ دے اشارہ کیا ہوں دے کہ بندہ اپنی انگل نال جس شے کی طرف اشارہ کرے گا ان دی انگل کنو ایک وہمی لکیر نکل دیے جے دی بظاہر کوئی حقیقت نہیں وہ اشارے کی تو ہے شے دی طرف مشار الیہ دی طرف وہ وہمی لکیر پہنچ دیے اللہ اکبر مثلا ایک ڈیک کھڑے سپیکر کھڑے ہی دی طرف اسا اشارہ کرو تو تواڈی انگل کنو جرا وہمی لکیر نکل تک پہنچ سے اللہ اکبر لیکن اساڑی وہمی لکیر دے اندر ایک کمال نہیں اساڑی وہمی لکیر دے اندر ایک کمال نہیں لیکن سائنس نے بھی یہ مسئلے کو وجہ آسان کر دیتے ادھر تھوڑا ٹچ سکرین والا موبائل ہوندے بٹن تو کوئی نہیں ہوندے نا میں شیشے تے لیکن وہ اثرات موبائل دی تہ تک اندے رگوں ریشے وچ پہنچدے پہ ہوندے نہیں نہیں پہنچدے پہ بس ایویں ہی سمجھ گئے کہ ایک وہمی لکیر نکل دی ہے اللہ اکبر اساڑی وہمی لکیر موبائل دی تہ تک پہنچ سکتی ہے لیکن قربان بن جاؤں 13 کروڑ میل دی دوری دے فاصلے تے 13 کروڑ میل دے فاصلے تے سورج موجود ہے میری آقا دی انگل پاک وچ نکلن والی وہمی لکیر دی طاقت ہے جس سورج کو 70,000 فرشتہ چھکری ہے لگاما گھت کے ان کو چھکیندہ پہ سرکار دی وہمی لکیر نال ایک اشارہ پاک نال لکھا سورج واپس آ اللہ اکبر تو جنہیں دی وہمی لکیر دے اندر ایک طاقت ہے انہیں دی انگلی پاک دے اندر کیا کمال طاقت ہو سی ہاتھ پاک دے اندر کیا طاقت کمال ہو سی اللہ اکبر انہیں دے باز دے اندر کیا طاقت ہو سی انہیں دی ذات دے اندر کیا کمال اور کیا طاقت ہو سی اللہ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے مسلم شریف دے اندر ہے مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت جناب اسرائیل علیہ السلام 4 فرشتے جو میں حضرت صاحب بیان فرمائے دے بیان رسول فرشتے میں 4 رسول ہیں جن میں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی رسول فرشتے ہیں اللہ اکبر آپ دی خدمت حاضر ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت جلالی کیفیت دے اندر اللہ اور انبیاء کرام علیہ السلام صاحب جلال نبی ہیں حضور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت محفوظہ شریف کے اندر فرماتے ہیں آپ اتنا صاحب جلال ہیں کہ آپ جنہیں ملے جلال وچ ہو آپ دے سر پاک کرو کئی فوٹو بلند بھادے شولے محسوس دیں جانے کر والے اتنا صاحب جلال بزرگ نبی ہیں رسول ہیں تے جناب اسرائیل علیہ السلام ہیں تے آپ دے تو جلال والی کیفیت تاری ہے کیوں وہی کیا کرنا ہے جناب آپ دی روح قبض کرنا ہے مارے کاوڑ لگی ہے غصہ ہے مارے نے تھپڑ اسرائیل علیہ السلام دیا کر دیتی ہے اللہ اکبر ہوں دیکھو اسرائیل علیہ السلام وہ طاقتور فرشتے ہیں کہ جیرے ایک سیکنڈ دی اندر لکھیں دی کوئی مشرق مردہ پہ کوئی مغرب مردہ پہ سب دی مقام محل موقع دے پہنچے انہیں دی روح قبض کر گنے انہیں دی روح قبض کر گنے ایک طاقت ہے انہیں دے اندر ایک کمال ہے لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام دے ایک تھپڑ کو ایک تواجے کو برداشت نہیں کر سکے اور انور شاہ کشمیری دیوبندی فیوز الباری دے اندر ہی حدیث پاک دے تحت لکھے دے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ ماریا بڑے رکھ رکھاؤ نال بڑی وضع نال چونکہ آپ رسول ہیں تو جناب اسرائیل تب فرشتے میں رسول ہیں تو لہذا کاوڑ غصہ ضرور آ گیا جلال میں آپ ضرور ہیں قیش میں آپ ضرور ہیں
لیکن تھپڑ بڑے رکھ رکھاؤ نال مارے پورے کمال طاقت نال پوری طاقت نال آپ نے طاقت کلیمی کو مکمل صرف نہیں فرمایا مکمل خرچ نہیں فرمایا کیوں آپ حضرت انور شاہ کشمیری صاحب آدھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر پوری طاقت پوری قوت استعمال کریں دے تو انہیں دے تماچے تھپڑ دے اندر وہ طاقت ہے کہ 7 طبق زمین 7 طبق آسمان آپ دے ایک تھپڑ نہ ریزہ ریزہ ہو بجے اللہ اے اللہ دے نبی دی طاقت قرآن پاک سورۃ یاسین شریف پڑھو من یحیی العظام وہی رمیم من یحیی العظام وہی رمیم ایک شخص گلیاں سڑیاں ہڈیاں تو سیدھا ہڈیاں چاہتے ہیں کون زندہ کر سکتے قرآن کا جواب ان کو پہلے دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا وہ موجزہ کمال قرآن پاک نے بیان فرمائے وَحْيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وہ کافر مشرک مسلمانی کو چیلنج کریں دے کہ گلے سڑے ہڈے کو تھوڑا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے کون اجرائیل میں کو دوبارہ زندہ کر سکے جن ہڈیاں گل سڑ گئے کون انہیں کو زندہ کر سکتے اور رب دی ذات کو چیلنج کریں دے اللہ کریم نے فرمایا میری ذات کو چیلنج نہ کر پہلے میرے بندے دے کمال دے وَحْيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھرے مجمع میں کھڑے اور اعلان فرمے دے اے لوگوں تسا خدا دی قدرت کو چیلنج کرے دو میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہو کے میں مردے کو زندہ کر سکتا میں مردے کو زندہ کر سکتا اللہ اکبر جناب عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کھڑے کریں دے لیکن فرمے دے کیا ہے انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ فرمایا نہیں فرمایا تو جب اللہ دے بندے دے اندر طاقت ہے لکھے سورج کو چاہن ملا گھنے انگل پاک دے اشارے نال 2,40,000 میل دی دوری بلندی تے موجود جرم فلکی روشن چندر کو چاہن تک ٹکڑے کرتے قدمے میں صدبہ دھنے اے اللہ دے بندے دی طاقت ہون ذرا اللہ دی طاقت کو خود سمجھ گئے کہ وہ رب دی کیا طاقت ہو سی جب اپنے بندے کو یہ طاقت عطا فرمائے تو بل جس رب نے اپنے بندے کو یہ طاقت عطا فرمائے ان دی ذات دی طاقت دا اسا اندازہ نہیں لا سکتے تو بل وہ ذات جنہیں ملے اپنی طاقت نال اپنی قوت نال محبوب دے ذکر کو بلند فرما بھی تو بل کتنا بلند فرمے وہ ذات علیم ذات خبیر ذات بصیر ذات قدیر ذات شان قدرت دی بالغ ذات اپنے محبوب دے ذکر کو اونچا فرما کے تو بل کتنا اونچا فرمے سے اللہ اکبر ان اونچائی کو اسانی پا سکتے ان بلندی رفت کو اسانی پا سکتے تو لہذا آج اگر کوئی سرکار دے ذکر کو پست کرنا چاہتے جھکا کرنا چاہتے اللہ اکبر وہ دل خواہش رکھ سکتے لیکن ان کو حقیقت دا روپ نہیں دے سکتا چونکہ میرے آقا دے ذکر کو بلند فرمان والی میرے رب دی ذات ہے اور یاد رکھو ہر کوئی مکمل سی کل من علیہ فان کل شین حالک الا وجہ ہر شے ختم کی بسی لیکن میرے آقا دا ذکر ختم کرنا چاہیے کیونکہ آقا کریم علیہ السلام دا ذکر کرنے والی ہے میرے رب دی ذات اور رب دی ذات کو فنا کوئی اللہ دی ذات کو بقا ہے اس ذات نے باقی رہنے تو بل یاد رکھو ہر شے ختم انہیں دا ذکر ختم میرے رب دی ذات بھی باقی محبوب علیہ السلام دا ذکر بھی باقی واخر دعوانا الحمدللہ